السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ لو خرج فيكم ما زعتكم إلى خبالا ولا أوسغوا خلالكم يبغونكم الفتنة ففيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر یہ نکلتے ہیں مسلمانوں تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ان کے دلوں میں چونکہ روب تھا، اس لیے لشکر کے ساتھ جا کر بھی یہ لوگ فتنے ہی اٹھاتے، لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتے اور سازشیں کرتے، لہٰذا ان کے بیٹھے رہے اور سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ جانے میں بھی بہتری پوشیدہ تھی۔ گویا بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح خیر ہی خیر ہے، جبکہ منافق کے لیے ہر حالت میں شر ہی شر ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان ان کی باتیں سننے والے بھی ہیں، یعنی تمہارے درمیان ایسے نیک دل اور سادہ لوح مسلمان بھی ہیں جو ان منافقین کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے ان منافقین کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی ہیں، اور وہ ان کی باتوں کی بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے اور کوئی فتنہ اٹھاتے تو عین ممکن تھا کہ تمہارے وہ ساتھی اپنی سادہ لوحی کے باعث ان کے اٹھائے ہوئے فتنے کا شکار ہو جاتے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا، اور انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ یاد رہے کہ یہی لفظ فتنہ اس حدیث میں آیا تھا جس کا ذکر علماء سو کے کردار کے سلسلے میں قبل ازیں آیت 37 کے ضمن میں ہو چکا ہے، یعنی ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے۔ فتنہ انہی میں سے برآمد ہوگا اور انہی میں پلٹ جائے گا، یعنی وہ آپس میں لڑائی جھگڑا، فتویٰ پردازیوں اور تفریقہ بازیوں میں مصروف ہوں گے۔ یہ لوگ اپنی امکانی حد تک کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو پلٹ کر دیں، یعنی جزیرہ نما عرب کی حد تک ان لوگوں کی خواہشوں اور کوششوں کے اعلیٰ الگم اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جا فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے ہیں، اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منافق اور مردود شخص جد بن قیس تھا لعنت اللہ علیہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عجیب استہزائیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت چاہی کہ حضور مجھے تو رہنے ہی دیں، کیونکہ میں حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور لشکر جا رہا ہے شام کے علاقے کی طرف جہاں کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں۔ میں وہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکوں گا اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اس فتنے میں مت ڈالیں اور مجھے پیچھے ہی رہنے دیں۔ یعنی یہ شخص اور اس کے دوسرے ساتھی تو پہلے ہی بدترین فتنے کا شکار ہو چکے ہیں جو اس طرح کے بہانے تراشنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ رویہ جس سوچ کی غمازی کر رہا ہے، اس میں مزید بڑا فتنہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔